کہ کیا تربیت تھی یوسف علیہ السلام کی، باپ کی ہی تربیت تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کا گروتھ مائنڈ سیٹ رکھا تھا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ اور فیلئر مائنڈ سیٹ میں کیا فرق ہے؟ فیلئر مائنڈ سیٹ والے لوگ حالات کو بلیم کر کے ٹھپ ہو جاتے ہیں، حالات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، ویسے تھے، اسکول نہیں اچھا تھا، ٹیچر نہیں اچھے تھے، یونیورسٹی نہیں اچھی، پاکستان کے حالات خراب تھے، ماں باپ نے صحیح نہیں پڑھایا، ماں باپ نے مجھے اسکل ہی نہیں سکھایا، ہر چیز کا بلیم حالات حالات حالات، لوگ 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 لوگ۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالات کو بلیم نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی مسٹیک دیکھتے ہیں اور آگے موو فارورڈ کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا کمال کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا، اس لیول کا گروتھ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ اپرچونٹی ٹو بیکم بیٹر۔ یوسف علیہ السلام کے پاس پرفیکٹ اپرچونٹی تھی کڑوا بننے کی۔ دیکھیں جس انسان کے ساتھ یہ واقعہ ہو نا کہ بھائیوں نے مار کے کنویں میں پھینکا، کیا ٹراما ہوگا۔ وہ 10-11 سال کے تھے، غالباً 9 سال کے تھے، کچھ روایات میں آتا ہے۔ اس بچے کا ٹرسٹ کیا ٹوٹا ہوگا رشتہ داروں پہ، آپ سوچ سکتے ہیں۔ بچے کا ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہوگا ان کا، کیا وہ ہرٹ ہوئے ہوں گے کہ یہ میرے بھائی کر رہے ہیں، کیا شوق سے وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے بھائی کو، کس وہ ایکسپریشن بنائے ہوں گے انہوں نے، ان کی آنکھیں پھٹ گئی ہوں گی، اللہ اکبر، اور کیا ان کا دل پھٹا ہوگا، کس طرح وہ روئے ہوں گے اس ٹائم پہ۔ لیکن آپ دیکھیں گروتھ مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے انہوں نے حالات کو بلیم نہیں کیا، انہوں نے اس چیز کو ڈائریکٹ کیا اللہ کے وزڈم پہ کہ اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہے، اور ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول۔ اتنے پازیٹیو انڈیویجول بنے کہ بھائیوں کو معاف بھی کیا بعد میں۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ٹاکسیسٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کیا۔ یہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا، ٹاکسک ریلیشنز کے ساتھ کیسے ڈیل کریں۔ تو 5 میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ کہ یوسف علیہ السلام نے بیٹریل کو صبر کے ساتھ ڈیل کیا، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جو لوگ ٹاکسک ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اگر آپ سیم لیول پہ آئیں گے تو آپ ہار جائیں گے، کیونکہ ان کا لیول بہت اوپر ہے۔ تو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام، ان کو پتا تھا کہ میرے بھائی مجھ سے جیلس ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ انہوں نے سازش بھی کی، ان کو وال میں بھی پھینک دیا، ویل میں بھی پھینک دیا، سوری۔ تو انسٹیڈ آف ہولڈنگ ریسنٹمنٹ انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرتے ہوئے صبر کا دامن انہوں نے پکڑ لیا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہمیں تو تقدیر کا کنسیپٹ اتنا خوبصورت ہے ہمارے لیے کہ مسلمان فوراً جو ہے وہ تقدیر کا سوچتا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ یار ضرور اللہ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی، میں نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں اچھا ہوں سب کے ساتھ، لیکن اگر میرے ساتھ ریٹرن میں یہ رویہ ہو رہا ہے تو پھر ضرور اللہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے، پھر ضرور اللہ کا کچھ وزڈم ہے اس میں۔ تو صبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ کے پلان پہ ٹرسٹ کر لینا۔ لیکن صبر ہرگز یہ نہیں ہے کہ ٹاکسک لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن ریسنٹمنٹ نہیں دل میں رکھنی چاہیے، نفرت نہیں دل میں رکھنی چاہیے، وہ پھر آپ کا قصور ہوگا۔ اگر کچھ لوگ آپ کو ہر وقت ڈیگریڈ کرتے ہیں، برا فیل کراتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو کرتے ہیں، اور پھر بھی آپ ان کے بہت قریب بیٹھتے ہیں، ہاں کچھ ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اگر تو ورک پلیس پہ آپ ہیں، کولیگز بہت ٹاکسک ہیں، تو فاصلہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، لیٹ سے ماں باپ کے ساتھ کوئی ٹاکسیسٹی کا معاملہ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اب وہ رشتے چھوڑے نہیں جا سکتے، وہاں پر پھر صبر ہے، وہاں پر ان کے ساتھ تعلق بھی رکھنا ہے، لیکن یہ کہ تعلق ہو سکتا ہے اتنا گہرائی والا نہ بنے نیچرلی اسپیکنگ کہ بار بار آپ کو نقصان پہنچے، بٹ اتنا ضرور رکھنا ہے کہ صلہ رحمی ہو، اتنا ضرور رکھنا ہے کہ آپ نے ان کے لیے یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم، اور جب وہ معافی مانگیں تو آپ انہیں معاف بھی کریں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ تو پہلا صبر۔ دوسرا جو ہے سبحان اللہ فارگیونیس اوور ریونج، کہ انہوں نے ریونج کو نہیں پسند کیا، انہوں نے معافی کو پسند کیا، حالانکہ ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس ٹو ٹیک ریونج۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بھائی ایک ویک پوزیشن میں تھے، اور اتنا دردناک اتنا پینفل جملہ بھائیوں نے بولا، آپ حیران رہ جائیں گے، یوسف علیہ السلام کا دل پھٹ گیا۔ وہ میں آپ کو جو ہے آیت سناتا ہوں، آیت نمبر 77 ہے غالباً، اس پہ غور کیجئے گا کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ پورا ایک انسیڈنٹ تھا نا، بن یمین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے انہی کے بیگ میں جو پیالہ تھا، برتن تھا، تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تمہارے بھائی نے اس طرح سے چوری کی ہے تو یہ میں ہی رکھوں گا اپنے پاس، بھائیوں نے پتہ کیا کہا؟ آیت نمبر 77 ہے،
بھائیوں نے کہا ہاں یہ چور ہے, اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, مطلب اتنا انہوں نے پہلے میرا نقصان کیا, ابھی تک نیگیٹو ہے, ابھی تک میرے دشمن ہیں, ابھی تک جو ہے انہوں نے میرا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑا. تو ہی ہیڈ دا پرفیکٹ چانس, ہم ہوتے ہم نے غصے میں آ کے تلوار نکال لینی کہ ان کی اب ایسی کی تیسی, لیکن وہ پی گئے, اللہ کے لیے پی گئے, اور بھائیوں کو بعد میں انہوں نے سبحان اللہ معاف بھی کیا. تو یوسف علیہ السلام نے اصل میں ریونج نہیں لیا, فرگیو کیا. اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, غالباً من گھڑت ہوگا لیکن یہ کہ ایک مثال ہے. اس طرح کے فوک لورز اور واقعات بزرگ سنایا کرتے تھے نا. تو واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک فقیر مانگنے والا جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت کے دروازے پہ آیا. بوڑھی عورت کوئلے کی کان میں کام کرتی تھی, تو اس نے دروازہ کھٹکایا, اس نے دروازہ کھولا, تو اس نے کہا کہ اماں کچھ کھانے کو دے دے, بھوک لگی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. وہ ایک ٹوکری سے اس نے روٹی نکالی, تو اسی ٹوکری میں اس فقیر کی نظر پڑی کہ ایک بہت ہی چمکتا ہوا پتھر, ڈائمنڈ تھا ایکچولی, کولے کے کان سے جو اماں کو ملا تھا. تو اس کی فقیر کی نظر پڑ گئی کہ یہ چمکتا ہوا پتھر پڑا ہوا ہے. تو اس نے ایک ٹرائی کی ویسے اپنی طرف سے, اس نے کہا کہ اماں تو مجھے وہ پتھر دے سکتی ہے. اس نے اپنی طرف سے ویسی ایک بات کی, کہتا کیا پتا میرا جیک لگ جائے. تو ایسا ہی ہوا. اماں نے کہا اچھا تجھے وہ پتھر چاہیے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اماں نے وہ پتھر اٹھایا, اسے دے دیا, یہ لے. وہ اس کا منہ دیکھتا رہا 5 منٹ کہ یہ اماں نے کیا کیا ہے. بہرحال اس نے کہا اس سے پہلے واپس مانگ لے, وہاں سے چلا گیا. اگلے دن دوبارہ آیا. اگلے دن اس نے دروازہ نوک کیا, کہا کہ اماں بات نہیں بنی. کہتی کیا مطلب؟ کہتا کہ اماں تو نے مجھے اتنی قیمتی چیز دے دی ہے, تو لیکن مجھے اس سے بھی قیمتی چیز چاہیے. تو اماں نے کہا بیٹا یہ تو سب سے قیمتی تھی جو میں نے تجھے دے دی. وہ اور حیران ہوا, کہتا اماں تجھے پتہ ہے یہ قیمتی چیز تھی, مجھے تو لگا تجھے پتہ نہیں اس لیے تو نے دے دی, تجھے اس کی ویلیو پتہ ہے یہ چیز ہے کیا؟ کہتی بالکل پتہ ہے, لیکن بس تو نے مانگی تو بیٹا میں نے دے دی. وہ کہتا اب تو واقعی بات نہیں بنی اماں. تو انہوں نے کہا کیا چاہیے تجھے, اس سے قیمتی اور کیا ہے؟ کہتا دا ایبلٹی ٹو لیٹ گو, یہ پاور مجھے چاہیے اماں, بات نہیں بنی. یہ تو نے کیسے لیٹ گو کر دیا, اتنی قیمتی چیز کو لیٹ گو, ہاؤ کم, یہ پاور مجھے چاہیے, یہ چیز مجھے چاہیے. تو اس نے کہا مسکرا کے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ملتی, اس کے لیے پریکٹس ہے بہت زیادہ, اس کے لیے جہاد ہے, انا کی جہاد ہے. بہرحال واقعہ سنانے کا مقصد کہ دیکھیں کسی کو معاف کرنا یہ لیٹ گو ہے, اور یہ ایبلٹی ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زیادتی کر کے مرا گئے. جیسے چائلڈہڈ ابیوز بہت کامن ہے, لیٹ می بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ, بہت کیسز آتے ہیں. اب جس نے وہ معاملہ کیا کسی بچی کے ساتھ, بچے کے ساتھ, وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ابھی تک گرج پکڑا ہوا ہے, ریسنٹمنٹ ہے, بہت بڑا واقعہ ہے. میں نہیں کہتا وہ بندہ جو ہے وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے ٹو بی آنسٹ, جس نے چائلڈہڈ ابیوز کیا, اور وہ بھی اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے, وہ بھی اگر آپ کا وہ رحمی رشتہ ہے, وہ تو پھر بہت ہی سیریس ہے. یا وہ آپ کا کوئی بڑا ہے, تو بچے کا کیا ٹرسٹ ڈسٹروائے ہوتا ہے جب کوئی بڑا اس طرح سے کرتا ہے, اللہ معاف کرے. اور یہ بہت کامن ہے آج کی سوسائٹی میں, فرسٹریشن بہت ہے نا, گاؤں میں بہت کامن ہو رہا ہے. چائلڈہڈ ابیوز کی بات کر رہا ہوں, بچپن میں بچے کے ساتھ جنسی زیادتی. تو بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اگر تم نے ہیل ہونا ہے تو اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھو, ریسنٹمنٹ کو نکالنا سیکھو. اس شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, لیکن میں اللہ کے لیے, شرط یہ جملہ یہ کہنا ہے, میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں, میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی, اس کے چہرے کے لیے, اس کے دیدار کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ کیا سکون دے گا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا, اور یوسف علیہ السلام نے ریونج پسند نہیں کیا, فارگیونس پسند کی, جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہیلنگ دی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا مین مقصد کیا تھا لڑائی نہ کرنے کا؟ دیٹ واز کیپنگ پیس ان دا فیملی. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک ریلیٹیوز, یاد رکھیں ریلیٹیوز ہیں تو آخر ریلیٹیوز ہی, اسپیشلی اگر وہ بہن بھائی ہیں. آپ کی حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو جوڑنا ہی ہے, توڑنا نہیں ہے. یہ بہت نوبل انٹینشن ہے, اور یہی صلہ رحمی ہے. جو انسان صلہ رحمی کرے گا کہ ٹاکسک ریلیٹیوز کے ساتھ پھر بھی وہ اچھائی کر رہا ہے, ٹاکسک ریلیٹیوز جنہوں نے اسے بہت تانے دیے. آپ دیکھیں آج کل ایسی ویڈیوز بنتی ہیں کہ ایک بندہ, اس کی باہر کہیں جاب ہو جاتی ہے, پاؤنڈز کمانے لگتا ہے, ڈالرز کمانے لگتا ہے, یا وہ کہیں اٹلی میں, یورپ میں چلا جاتا ہے, یوروز کمانے لگتا ہے. وہ ویڈیو بناتا ہے,
اس میں کہتا ہے ہاں بھی میرے چچا تو تے میرے بارے چ ہے کہندا سی ہے ویک یورو ہے ویک ڈالر ہے ویک پاؤنڈ. وہ ایسی سی ویڈیوز بن رہی ہیں, یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ الٹی چیز سکھائی جا رہی کہ ایسی تھی تیسی, تم میرے بارے میں کہتے تھے یہ کچھ کر نہیں سکتا, یہ دیکھو میں نے کر لی. اس کا دوسرا کریکٹر کیا ہے؟ نوبل کریکٹر, کہ ان لوگوں کی مدد کرنا. اللہ اکبر, کتنا جگرا چاہیے, کتنا جگرا. جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, اب اللہ نے آپ کو ڈالر دے دیے, پاؤنڈ دے دیے, آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں, آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں بجائے کہ ان کو تانا دینے کے. اور یہ نبوی اخلاق ہے, یقین کریں یہ نبوی اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک تانا نہیں دیا کسی صحابی کو. غزوہ احد پہ صحابہ جو ینگ صحابہ تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اپنا آرمر پہن کے باہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے کیا تھی, کہاں ہونا چاہیے, مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے, یہی رائے تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ ینگ تھے, گرم خون تھا, جو شیلے تھے ینگسٹرز, ان کا بھی قصور نہیں تھا. دے وانٹیڈ ٹو بی ایویڈنٹ, دے وانٹیڈ ٹو فائٹ. انہوں نے ایک دم کہا نہیں نہیں نہیں, باہر جا کے لڑنا چاہیے, ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے, اندر چلے گئے. حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا, کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو, تمہیں نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی, تم نے اختلاف کیسے کیا. بڑا شرمندہ ہوئے, کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, معافی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہن چکے تھے, کہا نہیں اب ڈیسیژن ریورس نہیں ہو سکتا, نبی کو زیب نہیں دیتا, وہ ایک بار اپنا آرمر پہن لے تو ڈیسیژن چینج. اور تاریخ گواہ ہے غزوہ احد میں کیا ہوا, بڑا نقصان. ایک جملہ آپ کو نہیں ملے گا صحابہ کو کہا تمہاری وجہ سے ہوا. اللہ اکبر, نبوی اخلاق, ٹھیک ہے. ایک بار تانا نہیں دیا, ایک بار برا نہیں فیل کرایا. اکرمہ بن ابی جہل, اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے کانکسٹ آف مکہ پہ, صحابہ کا بات سنو, اس کے باپ کو ابو جہل نہ کہنا اس کے سامنے. اللہ اکبر, نبوی اخلاق. اس کا دل ٹکرے گا, اس کا دل دکھے گا, ٹھیک ہے. حالانکہ ابو جہل کنفرم جہنمی, ابو جہل ہے, جہالت کا باپ ہے. اتنا احساس لوگوں کا, ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے جگرا کہ جب اللہ نے آپ کو پوزیشن دے دی, پاور دے دی, پیسے دے دیے, تو دکھانے کی بجائے, تانے دینے کی بجائے کہ اے علی پھوپھو کہندی سی کہ کچھ نہیں کر سکتا, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ جو ہے تہاڈی نو لے کے آ رہے ہیں, یہ وہ. تو یہ تانے دینے کی بجائے آپ مزید ان کے ساتھ شفقت کریں. کیا بات ہے, یہ ہے اصل میں. پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کا اخلاق ہے, اس بندے کا کریکٹر ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے. میرے پرسنل ایک دوست ہیں, اتنی جلدی اللہ نے انہیں ترقی دی ہے. میرے بچپن کے دوست ہیں, 15-16 سال سے دوستی ہے. اتنی جلدی میں نے ان کو ترقی کرتے دیکھا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, بہت مدد کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کی. اللہ نے بڑا مال دیا ہے, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا سوچتے ہیں, ان کو کوئی مدد کرتے ہیں, ان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ کام کروا دیتے ہیں, ان کو کوئی چیز دلوا دیتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے ہی جا رہا ہے, دے ہی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا؟ صلہ رحمی کر کے. اور اس سے کانفیڈنس آتا ہے, اس سے آپ ہیل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے اللہ آپ کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ محسنین کو میں بہت دوں گا. بار بار محسنین کا ذکر کیا اس سورہ میں. محسنین ہوتے ہی کون ہیں؟ جو احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, جو لیٹ گو کر دیتے ہیں, فورگیو کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. شرط یہ ہے اللہ کے لیے کرنا ہے, ٹھیک ہے.